حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس عثمان پر اعتراض کیا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پہ مارا گیا، ایسا مارا کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اعتراض کس روایت کی بنیاد پر؟ پہلے وہ سنیں. شیعہ مورخ احمد بن ابو یعقوب بن جعفر الیعقوبی وفات 284 ہجری تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں فَكَلَّمَهُ ابن مسعود بِكَلَامٍ غَلِيظٍ فَمَرَ بِهِ عثمان فَجَزَّ بِرِجْلِهِ حَتَّى كَسَرَ لَهُ ضَلْعَانٍ. حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود سے بہت سخت لہجے میں بات کی اور یہاں تک کہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ انہیں ماریں. اس نے اپنے پاؤں سے ان کو اتنا مارا کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. یہ ہے اعتراض. بات اچھی طرح سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں یہ روایت جو شیعہ مؤرخ لکھ رہا ہے یہ اس روایت کو بغیر سند اور بغیر حوالے کے پیش کر رہا ہے. بلا سند اور بلا حوالہ روایت کا کیا اعتبار ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ روایت سرے سے ثابت ہی نہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہے. میں چند ایک حوالے پیش کرتا ہوں. امام ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی المالکی رحمہ اللہ وفات 543 ہجری العواصم من القواسم میں لکھتے ہیں وَأَمَّا ضَرْبُهُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَمَنْعُهُ عَطَاءَهُ فَزُورٌ. عبداللہ بن مسعود کو عثمان کا مارنا اور ان کا وظیفہ روک لینا یہ بہت بڑی بے بنیاد بات ہے اور جھوٹ ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا. علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری المنتقى للذہبی میں لکھتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُكَ ضرب ابن مسعود حتى مات فهذا من اسمج الكذب المعلوم. یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو عثمان نے اتنا مارا کہ بیچارے شہید ہو گئے یہ بہت بڑا بدترین جھوٹ ہے. اسی طرح مشہور مؤرخ حسین بن محمد دیار بکرمی الشافی رحمہ اللہ وفات 982 ہجری تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مِمَّا جَرَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضی اللہ عنہ من عثمان وَأَمَرَهُ غُلَامَهُ بِضَرْبِ إِلَى آخِرِ مَا قَرَّرَهُ فَكَلَّمَهُ بُهْتَانٌ وَاخْتِلَاقٌ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَ لَا يَتَحَامُونَ الْكِذْبَ فِيمَا يَرْبُونَهُ مُوَافِقًا لِأَغْرَاضِهِمْ. اللہ فرمائے یہ جاہل لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اپنی بات کو اور اپنی اغراض کے لیے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ یہ روایت یہ واقعہ روایت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور درایت عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں. یعنی اس واقعے کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. کیوں؟ حضرت عثمان غنی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلقات آپ دیکھیں، کیا ان تعلقات کے ہوتے یہ حرکت کی جا سکتی ہے؟ میں اس پر 3 واقعات پیش کرتا ہوں. پہلی بات، جب حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اجتمعنا اصحاب محمد، ہم پیغمبر کے صحابہ جمع ہوئے اور ہم نے اپنے میں سب سے بہترین آدمی کو، اس سب سے بہترین آدمی عثمان کو پایا تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی ہم میں اس وقت بیعت کے لیے عثمان سے بہتر کوئی آدمی موجود نہیں تھا. امام ابو عبداللہ محمد ابن سعد وفات 430 ہجری الطبقات الکبریٰ لسعد کے اندر بات فرماتے ہیں ان اجتمعنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں لما استخلف عثمان قال عبداللہ بن مسعود امرنا خیر من بقی ولم نال. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان جب خلیفہ متعین ہوئے ہم نے موجودہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا، سب سے بہترین شخص کو.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو عیادت فرما رہے ہیں، بیمار پرسی فرما رہے ہیں۔ عماد الدین ابن الکثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، ثم قدم الى المدینہ فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائدا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس آئے۔ اچھا، اسی طرح جب عبداللہ بن مسعود شہید فوت ہوئے تو ان کا جنازہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھایا، حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کیسے عجیب تعلقات ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد ابن سعد وفات 430 ہجری طبقات الکبریٰ علی سعد میں فرماتے ہیں، صلی علیہ عثمان بن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ واستغفر كل واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله بن مسعود قال فهو اثبت عندنا ان عثمان بن عفان صلى عليه۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے قبل یہ دونوں ملے بھی ہیں، اظہار محبت فرماتے ہیں، ایک دوسرے کی استغفار فرماتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کو مار رہے ہیں؟ الیاذ باللہ۔